ایک ایسا دور جہاں انسانیت بک چکی تھی، کوئی تو روک دو اس تباہی کو۔ جہاں طاقت ہی قانون تھا، ان کی کیا اوقات ہے میرے آگے؟ میرے پاس مال و دولت ہے، سب کچھ ہے۔ جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا ایسا مت کرو، اللہ کا خوف کرو۔ اور سچ بولنا کمزوری سمجھا جاتا تھا۔ چپ رہو ورنہ جان سے جاؤ گے۔ یہ شہر تھا مکہ۔ ریگستان کی گرمی میں جلتا ہوا، لیکن اسی اندھیرے میں ایک روشنی پیدا ہونے والی تھی۔ ایک ایسا بچہ جو پیدا ہوتے ہی یتیم تھا، لیکن 40 سال بعد وہی انسان دنیا کا سب سے بڑا رہنما بنا۔ آج ہم اس روشنی کی کہانی سنیں گے۔ محمد رسول اللہ۔ 6th سینچری ایک ایسا دور تھا جب دنیا کے زیادہ تر لوگ پہلے کے آئے نبیوں اور ان کی دی ہوئی اصل تعلیمات سے کافی دور ہو چکے تھے۔ ایک ہی خدا اللہ سبحانہ و تعالی جو پوری کائنات کا کریٹر ہے، اس کی سیدھی عبادت کم ہو گئی تھی۔ لوگوں نے خالق کو چھوڑ کر مخلوق کو اہمیت دینا شروع کر دیا۔ کسی نے انسان کو ہی خدا کا درجہ دینا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا کہ خدا کا بیٹا ہے۔ Say Christ is Lord. Say Christ is Lord. Very clearly claims to be God. I didn't want to go to John. Most people said, look at John. In the beginning was the Word was with God, the Word was God, and the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, glory of the only begotten. Look, clearly Jesus is claiming to be God here. کسی نے کسی روح یا بزرگ ہستی کو الہی مقام دے دیا۔ سورج کو طاقت کا مرکز سمجھ کر پوجنے لگے۔ چاند اور تاروں کو تقدیر پر اثر انداز مانا گیا۔ پتھر اور مورتیاں مقدس بنا دی گئیں۔ مختصر یہ کہ کائنات کی لگ بھگ ہر نظر آنے والی چیز کو سجدہ کیا جا رہا تھا، سوائے اس ایک خدا کے جس نے ان سب کو کریٹ کیا۔ اور جو لوگ اس خدا کو مانتے بھی تھے، وہ بھی اس کی عبادت سیدھے طور پر نہیں کرتے تھے۔ وہ اس تک پہنچنے کے لیے دوسروں کو ذریعہ بناتے تھے۔ اسے سب کچھ دینے والا تو کہتے تھے، لیکن دعا اور عبادت میں اس کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کر لیتے تھے۔ یعنی نام تو اس کا تھا، لیکن اصلی توجہ ظاہری چیزوں پر ہو چکی تھی۔ انسانیت دھیرے دھیرے شرک اور جہالت کے اندھیروں میں ڈوب رہی تھی۔ ایسے ہی دور میں عام الفیل یعنی دی ایئرس آف دی ایلیفینٹ 570 یا 571 میں ربیع الاول کے مہینے میں عرب کے مکہ شہر میں سوموار کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب کے قریش قبیلے سے تھا اور قریش کے ایک سب ٹرائب بنو ہاشم سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کئی حیران کر دینے والے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ فارش کا آتش کدا جو 1000 سالوں سے چل رہا تھا بجھ گیا۔ قریش جو اکنامک کرائسس سے گزر رہے تھے، اس سال درخت ہرے بھرے ہو گئے، ویران زمین زرخیز ہو گئی اور قریش اکنامک کرائسس سے باہر آ گئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں ابراہیم کی دعا، میں عیسیٰ کی بشارت اور اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا۔ یہ بھی روایت ہے کہ ان سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے کچھ مہینے پہلے ہی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ دنیا سے تشریف لے گئے، یعنی دنیا میں آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سب سے پہلے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ نے آپ کو خود دودھ پلایا۔ کچھ عرصے کے لیے ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ مکہ میں خاص طور پر ایلیٹ کلاس میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے نیو بورن بیبیز کو کچھ وقت کے لیے گاؤں بھیج دیتے تھے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ شہر کی پلیوٹیڈ انوائرمنٹ سے دور
فریش اور کلین ماحول میں بچے کی صحت پر اچھا اثر پڑے۔ شہر میں مختلف علاقوں اور مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے جاتے رہتے تھے، جس وجہ سے بچوں کو خالص اور صاف زبان سیکھنے کا موقع کم ملتا تھا، جبکہ گاؤں میں خالص اور صاف عربی بولی جاتی تھی۔ اس لیے عرب کے نیو بورن بیبیز کو کچھ عرصے کے لیے گاؤں میں رکھا جاتا تھا۔ کے لیے گاؤں سے کچھ عورتیں شہر آتی تھیں اور نیو بورن بیبیز کو اپنی گود میں لے کر انہیں ساتھ گاؤں لے جاتی تھیں۔ بادیہ بنو سعد سے تعلق رکھنے والی عورتوں میں سے ایک کا نام تھا حلیمہ سعدیہ۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور ساتھ گاؤں لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 5 سال کی عمر تک حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو اپنی والدہ سیدہ آمینہ کے ساتھ مدینہ کا سفر کیا۔ مدینہ میں 1 مہینہ گزارنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ صحرائی گرم ہواؤں کی وجہ سے بیمار ہو گئی۔ راستے میں علاج کا کوئی انتظام نہ ہونے کی وجہ سے مکہ اور مدینہ کے درمیان ابواہ کے مقام پر وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے سفر کے لیے اپنی ماں کی انگلی تھام کر گھر سے روانہ ہوئے تھے تو سر پر باپ کا سایہ نہ تھا، اور جب سفر مکہ واپس آئے تو ماں کی ممتا سے بھی محروم ہو چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری اب ان کے دادا عبد المطلب نے لی اور اپنے پوتے کو بہت محبت دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وفات سے پہلے وہ وصیت کر گئے تھے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اور تربیت کی ذمہ داری ان کے چچا ابو طالب کے ذمہ ہوگی۔ اسے اپنے دل کا ٹکڑا سمجھنا، بالکل اپنی اولاد کی طرح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ ان کا خیال رکھتے تھے۔ وہ سوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ سلاتے اور جب باہر جاتے تو ساتھ لے کر جاتے۔ چونکہ ابو طالب کی انکم زیادہ نہیں تھی اور ان کی فیملی بھی بڑی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا ساتھ دینے کے لیے بکریاں بھی چرائیں اور محنت و مشقت بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو اپنا سورس آف انکم تجارت کو بنایا اور اپنے چچا کے ساتھ تجارتی سفر بھی کیے۔ تجارت میں اپنی آنیسٹی، اچھے بیہیویئر اور فیئر ڈیلنگ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ سیریا کا ایک تجارتی سفر بھی کیا۔ اس سفر کے دوران بحیرہ نامی ایک عیسائی راہب کرسچن مونک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ ایسی نشانیاں دیکھی جو آنے والے پیغمبر کے بارے میں پرانی اسکرپچرز میں لکھی ہوئی تھی۔ نشانی ہے پیغمبر ہونے کی۔ ایک بات سنیے، آگے راستہ بہت خطرناک ہے، سفر یہیں پر روک دیجیے، ملک شام مت جائیے، مکہ واپس لوٹ جائیے اور ان کا بہت خیال رکھیے۔ حضرت ابو طالب نے مشورے کو قبول کیا اور سفر کو وہیں روک کر مکہ واپس آ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہوئے تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے تجارتی قافلے کے لیے دوبارہ سیریا کا سفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی قابلیت، ایمانداری اور حیران کر دینے والی صفات کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت متاثر ہوئی۔ انہوں نے اپنی دوست نفیسہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ میں انہیں اچھی طرح جانتی ہوں۔ محمد بہت نیک اور ایماندار انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کرنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کر لی۔ اس وقت مکہ کے لوگ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی ان باتوں میں کوئی دلچسپی لی اور نہ ہی ان کی رسموں میں حصہ لیا، بلکہ ان سب کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سوچتے ہیں کہ کیا انسان اسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے، مہینوں تک وہاں رہتے اور گہری سوچ اور غور و فکر میں مشغول رہتے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور گھر واپس آئے اور فرمایا مجھے چادر اڑا دو. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، آپ بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ بے مثال ہیں اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں. ورقہ بن نوفل ایک عیسائی عالم تھے اور عیسائیت کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بارے میں بتایا اور کہا لئن كنت قد صدقتني يا ابن أخي فإنه الناموس الذي أنزل على موسى بن عمران ليتني أكون حيا. یہ وہی ہے جو پہلے پیغمبروں پر نازل ہوتی رہی ہے. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گہرا سکون محسوس ہوا، کیونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان چکے تھے کہ یہ سب ڈیوائن لیگیسی کا حصہ ہے. اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے وہی کا سلسلہ رک گیا. اس دور کو فترت کا پیریڈ کہا جاتا ہے. فترت کا پیریڈ گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ المدثر کی آیتیں نازل ہوئی. جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اے چادر میں لپٹنے والے اٹھو، اب خبردار کرنے لگو اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور شرک کی گندگی سے تو الگ ہی رہو اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے خواہاں ہو. یوں نبوت کا آغاز ہوا. پہلے 3 سال تک خفیہ دعوت کا سلسلہ جاری رہا. ابھی اعلانیہ دعوت کا کوئی حکم نہیں آیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے. لگ بھگ 2.5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا کہ ایک دن کچھ مسلمان مکہ سے دور ایک گھاٹی پر نماز پڑھ رہے تھے. تبھی کچھ کافر وہاں آ پہنچے اور انہیں نماز پڑھتا دیکھ کر ان کا مذاق اڑانے لگے. پاگل ہو گئے ہو تم سب. حضرت سعد بن ابی بکر جو ایک 19 سال کے نوجوان تھے، انہوں نے کافروں کے مذاق سے تنگ آ کر وہاں پر پڑے ایک اونٹ کے ڈھانچے سے ایک ہڈی اٹھائی اور بنی تیم کے عبداللہ بن خطل کے سر پر مار دی. وہ شخص وہیں مر گیا. اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر منتقل ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت 8 صحابہ تھے اور پھر روزانہ کی بنیاد پر ان کی تعداد بڑھنے لگی. جب قریش نے دیکھا کہ مومنین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور ان کے اپنے ہی لوگ ان کے دین کو چھوڑ کر نیا دین قبول کر رہے ہیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف مختلف سازشیں اور ظلم شروع کر دیے. آج رات سب کچھ بدلنے والا ہے. ہمیں سنبھل کر چلنا ہوگا، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے. کافروں کی سازشوں اور ظلم سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا اور اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران بہت سی تکلیفیں برداشت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی عزیز بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا سلسلہ کبھی نہیں روکا. دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کی تعداد سینکڑوں میں پہنچ گئی. 23 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مکمل نازل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بتائے گئے ہر ایک لفظ کو لوگوں تک پہنچایا، انہیں ان کا مقصد سمجھایا، آخرت کی تعلیم دی، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کفر اور شرک کے خاتمے کے لیے، بت پرستی کے خاتمے کے لیے اللہ کے حکم سے جنگوں میں بھی حصہ لیا. اور پھر 630 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 لوگوں کے ساتھ فاتح کے طور پر مکہ میں داخل ہوئے. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں موجود تمام بت توڑ دیے اور بت پرستی کے خاتمے کا اعلان کر دیا.
632 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी हज अदा किया और आखिरी खुतबा दिया, और इस खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का निचोड़ पेश किया और मुसलमानों को गवाह बनाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम उन तक पहुंचा दिया है। अल्लाहुम्मा हल बल्लगत। अल्लाहुम्मा फशहद। हज्जतुल विदा के तकरीबन 3 महीने बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए। रसूलुल्लाह फख्तार रफीक अल-आला मिन अल-जन्नह। क़ुबिज़ रसूलुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, सिफ़ात, सीरत, मौजिज़ात इतने खूबसूरत और वसी हैं कि कई दिन उन पर बात की जा सकती है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक ही कुरान था। कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा है, एक जिंदा मौजिज़ा। तो क्या आज हम पर ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात पर अमल करें और उन्हें दूसरों तक पहुँचाएं? उस नबी ने हमसे इतनी मोहब्बत की कि हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नबी को एक दुआ दी गई जो उसने दुनिया में ही मांग ली, लेकिन मैंने अपनी दुआ क़यामत के दिन के लिए बचा रखी है ताकि मैं अपनी उम्मत के लिए सिफारिश कर सकूं। एक और हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बहुत गमगीन थे। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और फरमाया जाओ पूछो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों गमगीन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत मेरी उम्मत। तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए पैगाम भेजा गम ना करें, हम आपको आपकी उम्मत के मामले में गमगीन नहीं करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।